اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں حکیم ناصر علی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں قافلہ اخلاص میں۔ جیسے کہ ہماری رجال الغیب کی سیریز بھی چل رہی ہے رمضان کے اندر، تو رجال الغیب کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے عبداللہ نے کہا عبداللہ کی ماں سے کہ عبداللہ کو معاف کر دے، اس کے بارے میں ہم نے سنا تھا۔ تو اس میں ہمیں کچھ نقطے کی باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ ایک، اس عالم میں جو رجال الغیب رہتے ہیں تخوینی عالم کے اندر ان کا نام کچھ اور رہتا ہے، اور اس دنیا میں ان کا نام کچھ اور رہتا ہے، جس میں قطب عالم کا نام عبداللہ رہتا ہے، ایک چیز۔ دوسری بات، جنات انسانوں کے پاس آ کر کے عملیات سیکھتے ہیں، دو باتیں۔ اور بھی کچھ باتیں ہم کو وہاں سے ملی ہیں۔ وقت کے قطب اور ابدال مسجد کے باہر بھکاریوں کی طرح بیٹھے رہتے ہیں، یہ بھی بات ہمیں اس واقعے سے جاننے کو ملی ہے۔ اصل میں ہر واقعے میں کچھ پوائنٹس نوٹ کروں گا، آپ ان پوائنٹس کو اپنے دماغ میں رکھ لیں۔ لاسٹ میں جب فائنل میں ہم ان کے اوپر بات کریں گے نا، تو آپ کو یہ ساری باتیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دو واقعات ہیں، اور یہ دونوں واقعات کے اوپر ڈسکس کرنا ہم کو بہت ضروری ہے، کنیکٹڈ ہے، انٹر کنیکٹڈ ہے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہوا تھا، بادشاہ اکبر کے پیریڈ کے بعد میں شاہی گھرانے کے اندر پورا ماحول بدل گیا تھا، بہت عیاشی، پورا سسٹم سب بدل گیا تھا، اور دین الہی کی وجہ سے تو شاہی گھرانہ جو تھا وہ پورا برباد ہو چکا تھا، اور بہت ماحول بدل چکا تھا وہاں کا۔ اس واقعے کو بولنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ رجال الغیب کہاں کہاں ہوتے ہیں، کس پوزیشن میں ہوتے ہیں، کیسے کیسے کام کرتے ہیں، اور کن کن کاموں کے اوپر ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ تو اس وقت میں کیا ہوا، جیسے بادشاہ اکبر کا پیریڈ جب ختم ہوا، وقت کے قطب اور ابدال ان لوگوں نے بہت محنت کی اس کو پھر سیدھا کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا۔ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں ان سے کام لیتا ہے، میں یہ بتانے کے لیے یہ واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس وقت میں کیا ہوا کہ بہت سارے بزرگان دین، جو بڑے بڑے اولیاء اکرام، وقت کے قطب اور ابدال تھے، رجال الغیب تھے، وہ شاہی محل کے اندر گھس گئے، اور ان لوگوں نے ایک الگ الگ پوزیشنس ایکوائر کر لی وہاں پر۔ کوئی جھاڑو لگانے والا، کوئی برتن مانجنے والا، کوئی گھوڑے کا استبل پاک کرنے والا، کوئی وضو کا پانی بنانے والا۔ لیکن یہ وقت کے قطب اور ابدال تھے، شہزادوں کی تربیت کر رہے تھے۔ بولتے ہیں نا، بیج ڈال کے بیل کو اگر برابر کاڑی لگائیں گے تو بیل، اگر لکڑی لگائیں گے، ٹیکا لگائیں گے تو وہ بیل سیدھی طرح سے اٹھتی ہے۔ تو یہ اندر سے جو نظام وہاں پہ درہم برہم ہو چکا تھا، جو نظام جو شاہی گھرانے کا جو برباد ہو چکا تھا، بیس تو یہی ہے نا، اگر آپ یہاں پر کام کریں گے تبھی جا کر کے باہر کا پورا سسٹم صحیح ہوگا، تو کام یہیں سے شروع کرنا ہے۔ یہاں سے کام شروع کرنے کے لیے یہ وقت کے قطب اور ابدال ایسی پوزیشنز میں، ایسے کام میں اندر جا کر رہ گئے تھے، جو شہزادوں کی تربیت کر رہے تھے اصل میں اندر سے۔ تو میں آخر کا جو پوائنٹ ہے وہ میں نے بگننگ میں ہی بتا دیا۔ تو ایک بار کا واقعہ ایسا ہوا، یہ دو بھائی تھے، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی تھے دارا شکو۔ تو دارا شکو سے کسی نے بتایا کہ دلی کے باہر، جہاں پہ کم آبادی ہوتی ہے نا، ریموٹ ایریا، گاؤں کے قریب میں ایک بزرگ رہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بہت چھوٹی کے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اگر وہ دعا کر دیتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے، اور وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ تو ان کے جو جاننے پہچانے والے تھے، انہوں نے دارا شکو کو بتایا، تو دارا شکو تیار ہو گئے فوراً، بولا چلو میں جاتا ہوں۔ دارا شکو ذرا دنیا دار آدمی تھے، اتنا دینی مزاج نہیں تھا ان کا، دارا شکو کا۔ تو دارا شکو گئے حضرت کے پاس میں، اور حضرت کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ دارا شکو شہزادے آ رہے ہیں ملاقات کے لیے، تو حضرت اپنے جو بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی تھی ان کی، حضرت کی، وہاں سے اٹھ کھڑے ہو کر کے شہزادے کو بولا آؤ بیٹھ جاؤ۔ تو دارا شکو اتنا دین وغیرہ بزرگوں کی مجلس میں بیٹھا نہیں کرتے تھے، ان کو اتنا سب نالج نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت، رہنے دیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں وہاں پر بیٹھوں۔ حضرت نے 2 بار کہا، 3 بار کہا، لیکن دارا شکو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو خیر حضرت جا کر اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئے۔ اس کے بعد میں کہا کیسے آنا ہوا؟ تو دارا شکو نے کہا کہ
میں شہزادہ ہوں اور ہم 2 بھائی ہیں، میری خواہش ہے کہ میں تخت پر میں بیٹھوں۔ حضرت نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے تو تخت تمہیں دیا تھا لیکن تم نے لیا نہیں۔ خیر بات چیت ہو گئی، وہ چلے گئے۔ پھر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو جا کر کسی نے کہا کہ ایسے ایسے بزرگ آئے ہیں، ایک اللہ کے ولی آئے ہوئے ہیں اور آپ کے بھائی داراشی کو جا کر کے ان سے ملاقات کیے ہیں۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بھی چلے گئے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ پہلے سے ہی بہت متقی تھے، وہ حافظ قرآن بھی تھے اور عالم بھی تھے، بزرگوں کے ساتھ میں ان کا اٹھنا بیٹھنا رہتا تھا، کبھی بھی تھوڑا بہت علم حضرت کو تھا پہلے سے بھی۔ تو حضرت آئے حضرت سے ملاقات کے لیے، تو جیسے ہی حضرت کو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی زیارت کے لیے، تو حضرت کو جیسے ہی پتہ چلا کہ شہزادے آئے ہوئے ہیں تو حضرت نے کیا کیا، پھر ویسے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور جیسے ہی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اندر آئے تو بتایا کہ بیٹھ جاؤ۔ تو فارمیلٹی کے حساب سے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انکار کر دیا، کہا حضرت نہیں، میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں وہاں پہ۔ دوسری بار حضرت نے کہا، میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ تو اب حضرت بھی، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھوڑا بزرگوں کی صحبت میں رہتے تھے اور خود بھی حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، تو ان کو پتہ تھا مجلسوں کا، ہر بزرگ کی مجلس کے آداب مختلف ہوتے ہیں، ان کے مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں، ان کے آداب بھی مختلف ہوتے ہیں، اپنے اپنے ان کے انداز ہوتے ہیں، اپنے اپنا ان کا مزاج بھی ہوتا ہے۔ کوئی بزرگ ایسے ہوتے ہیں اگر ایک تھپڑ مارو گے تو 2 تھپڑ ماریں گے گھما کر کے، کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں اگر پتھر بھی مارو گے تو گھوم کے بھی نہیں دیکھیں گے، ایسے ہی جاتے رہیں گے۔ تو یہ بزرگوں سے تھوڑا دور رہنا ہی بہتر ہے۔ تو ذرا زور سے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ جاؤ۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ جب ادب کے سامنے حکم آ جائے تو حکم کو ترجیح دینا چاہیے، حکم کو فالو کرنا چاہیے، ادب کو چھوڑ کے حکم کو فالو کرنا چاہیے۔ تو سیدھا جا کر کے بیٹھ گئے گدی پر۔ تو حضرت نے پوچھا کہو کیسے آنا ہوا؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت میں سلطنت کا تخت و تاج چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے کہا تخت تو میں نے دے دیا، تاج یہ میرے بس کی بات نہیں، یہ کسی اور کا کام ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا فورس دے کر پوچھا حضرت یہ کس سے کرواؤں یا کس سے ہو سکتا ہے، کون کر سکتا ہے تاج کا کام؟ انہوں نے بتایا کہ میں بتا دیتا ہوں لیکن میرا نام نہیں بتانا۔ تو حضرت پھر اچھا کر کے ان کو بتا دیے، بولے کہ وہ جو تمہیں وضو کا پانی دیتا ہے نا، روز وضو کا پانی جو گرم کر کے لا کے دیتا ہے، اس سے تاج پہن لینا۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ آئے یہاں پر، آنے کے بعد میں پھر جب وضو کر رہے تھے تو وضو کے لیے پانی لائے حضرت ان کے لیے، تو وضو کر رہے تھے تو پانی ڈالتے تھے وضو کا، ان کو تو وضو کا پانی ڈال رہے تھے تو پگڑی ایسا ہاتھ ماری حضرت نے کہ وہ پگڑی جو امامہ جو تھا پورا کھل گیا حضرت کا، دستار بندی اصل مقصد تھا وہاں پہ، تو کھل گیا۔ تو خیر تیمم کرنے کے بعد، مسح کرنے کے بعد میں انہوں نے کہا حضرت سے کہ حضرت پگڑی کھل گئی ہے، تھوڑا باندھ دیجیے، ہاتھ گیلے ہیں میرے۔ تو حضرت نے دیکھا پورا ان کو، کس نے کہا تم سے؟ ایسے پوچھا انہوں نے ڈائریکٹلی، پتہ چل گیا ان کو کہ کسی نے کہا ہے۔ کس نے کہا تم سے؟ کہا حضرت امامہ کھل گیا ہے، بس باندھ دو۔ اب شہزادے تھے اور یہ ان کے خادم تھے، اب تو حکم تو ماننا ہی پڑے گا۔ خیر دستار بندی کر دی، امامہ باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد میں پھر وہ جو کراس میں جیسے نکلے نا صحن سے، تو وہیں سے وہ غائب ہو گئے۔ اس پوائنٹ کو آپ نوٹ کیجئے، یہ رجال الغیب جو ہوتے ہیں نا، جب اگر اس جگہ سے غائب ہو جاتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ پوزیشن ٹرانسفر ہو چکی ہے۔ آگے بھی کچھ واقعات بتاؤں گا جس میں آپ کو پتہ چلے گا، جب یہ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں نا کسی کو کام، تو یہ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ دیٹ مینس ان کا ٹائم ہو گیا اور یہ ڈیوٹی ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ یہ پوائنٹ کو آپ نوٹ کر لیجئے، آگے واقعات میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ڈیوٹی ان کی کس طرح ٹرانسفر ہوتی ہے۔ ایک تو جب مر جاتے ہیں تو ریپلیس ہوتے ہیں، دوسرا اگر کہ زندہ ہونے کے باوجود بھی کوئی آدمی ہے نا تو وہ ٹرانسفر سرنڈر کر کے ٹرانسفر بھی ہوتی ہے ڈیوٹی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی امامہ بانے اس کے بعد میں یہ چلے گئے۔ یہ ہوا ایک واقعہ۔ سائملٹینیسلی میں دو بھی واقعہ کیوں بتا رہا ہوں کہ دونوں واقعہ کنیکٹڈ ہیں، اسی لیے میں بول رہا ہوں اس پوائنٹ کو نوٹ کیجئے کہ جیسے انہوں نے دستار بندی کی وہاں سے وہ غائب ہو گئے، فوراً غائب ہو گئے وہاں سے، اس کے بعد میں وہ کسی کو نہیں دکھے۔
اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نہیں دکھے وہ ہو کر غائب ہو گئے۔ اس کے بعد میں یہ دوسرا واقعہ ہے۔ ایک بار کا واقعہ ایسا ہوا، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک شخص کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ پھانسی کی سزا اس کی عرضی آئی تھی راجا کے پاس، کیونکہ راجا ہی پھانسی کی سزا کو کینسل کر سکتے ہیں، جو وقت کا سلطان جو رہتا ہے وہی پھانسی کی سزا کو کینسل بھی کر سکتا ہے، اسے اختیار رہتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو بھی رد کر دیا تھا، اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی، فیملی بھی اچھی خاصی تھی، وہ بہت پاور رکھتی تھی۔ اس واقعے میں 3-4 پوائنٹس نوٹ کرنے، بہت سارے پوائنٹس نوٹ کرنے کے اصل میں، تو رد کر دیا انہوں نے، سزا معاف کرنے کی جو گزارش تھی اس کو رد کر دیا۔ تو وہ اب سزا ہو گئی، اب سمجھو کل سزا دینا ہے اس کو، قتل کرنا ہے اس کو۔ اس کا جو ایک بھائی تھا وہ بازار میں ٹہل رہا تھا، یہی پریشانی حال میں، وہ کسی حال سے کچھ پریشان ہو کر کے بھائی کو اب کل قتل کر دیا جائے گا، سزا دی جائے گی اس کو موت کی۔ وہ پریشانی میں وہ بازار میں جا رہا تھا، تو فوراً ایک آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جو بالکل مخصوص قسم کا، ایک دم میلے قسم کے کپڑے تھے اس کے، بال بڑے ہوئے ہیں، داڑھی بڑی ہوئی ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے بولا بہت بھوک لگی ہے، روٹی کھلاؤ گے؟ اب یہ بھی بیچارہ پریشانی تھا، اب یہ روٹی تو مانگ رہا ہے کہہ کے اس نے روٹی دلا دی۔ روٹی دلاتے ہی اس نے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو یہ مسکرایا ہے جس کے بھائی کو سزا ہونے والی ہے، یہ مسکرایا، بولا یار کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اور میرے کو بول رہا ہے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ وہ مسکرایا اور اس نے کہا کہ بابا آپ روٹی کھا لو۔ بولا نہیں، تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ملے گا؟ ہاں ملے گا، میرے بھائی کو کل موت کی سزا ہونے والی ہے، سزا معاف کروا دو۔ وہ روٹی ایسے ہی چھوڑ دیا اور ایک دم اس کا حلیہ ہی چینج ہو گیا، بولا نہیں، موت 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 بول کر ایک طرف بھاگ گیا۔ یہ واقعہ وہیں پر ڈسکنٹینیو ہو گیا۔ دوسرے دن ابھی پھانسی دینے کا دن تھا، تو اس کا جو بھائی جو تھا، جو بازار میں روٹی کھلایا تھا فقیر کو، وہ آ کر کے وہاں دربار کے پاس کھڑا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں میرے بھائی کو پھانسی دے دی جائے گی، تو میں اس کو آخری بار ملاقات کر لیتا ہوں، یہ سوچ کر کے وہ آ کر وہاں پر کھڑا ہوا تھا۔ تو کیا دیکھتا ہے تھوڑی دیر میں کہ اس کا بھائی باہر آ رہا ہے، زندہ وا سلامت، اور آ کر خوشی سے بھائی کو ملاقات کر رہا ہے۔ ارے تو کیسے باہر آ گیا؟ اللہ نہیں، بادشاہ سلامت سلطان خود آئے تھے اور انہوں نے میری سزا معاف کر دی اور میں رہا ہو گیا، میں باہر آ گیا۔ یہ پریشان ہو گیا۔ پھر بعد میں کیا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سامنے سے آ رہے ہیں، ان لوگوں نے دیکھا اور اس سائڈ میں چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر اندر گئے تو پھر یہاں پہ ماجرا کھل رہا ہے۔ اصل میں کیا ہوا، اصل میں کیا ہوا کہ بادشاہ سلامت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ صبح صبح آئے اور انہوں نے باقاعدہ آ کر کے اس کے جو قیدی تھا جس پہ سزا ہو چکی تھی اس کے کاغذات منگوائے، اس کے اوپر دستخط کیا اور اپنی مہر لگا دی، کہا کہ اس کو آزاد کر دو، ہم نے اس کو معاف کر دیا، یہ کہہ کر کے وہ پھر چلے گئے۔ تو جیلر جو تھا وہ پھر جب دوسری بار جب اس نے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ، واقعہ کیا ہوا وہاں پہ، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ آئے، کہا کہ اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دیے۔ اس کے بعد میں جو آفیسر تھے، جو جلاد جو ہوتا ہے نا، جو سزا دیتا ہے ایکچوئل میں، تو وہ لوگ جب آئے اور جیلر کو پوچھا کہ قیدی کہاں ہیں، اس کی اب ہم کو سزا دینا ہے، میرے پاس کاغذات ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، بادشاہ سلامت خود آئے تھے اور انہوں نے اس کو معاف کر دیا، یہ دیکھو کاغذات اور سیل، اور وہ چلے گئے۔ تو یہ آفیسر تھوڑا جلاد جو تھے نا، یہ لوگ پتہ ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج، انہوں نے کہا یہ نہیں، مجھے کچھ گڑبڑ دکھ رہا ہے بول کر کے سیدھا بادشاہ کے پاس چلا گیا آفیسر، اور جا کے بادشاہ سلامت سے یہ کہا ایسا ایسا ہے۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے اور انہوں نے کہا، اور جب وہ آفیسر وہاں گیا تو آفیسر کو پتہ چلا کہ ابھی تک وہ باہر ہی نہیں نکلے، کہیں باہر گئے ہی نہیں، اپنے کمرے میں ہیں وہ۔ تو وہ جیسے اس کو یہ پتہ چلا، وہ جا کر کے بادشاہ سلامت کو سارا واقعہ سمجھا دیا کہ جیلر نے اس کو آزاد کر دیا، مجھے ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو پھر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سیدھا ادھر آئے قید خانے کے پاس، تو انہوں نے دیکھا پیپر بھی صحیح، سگنیچر بھی انہی کے ہیں اور سیل بھی انہی کی لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ کہا کہ ہم نے ایک مجرم کو چھوڑ دیا، اور پھر کہا کہ کس طرف گیا، میں جب آیا تھا، میں نے جب یہ دستخط کیے تو اس کے بعد میں کس طرف گیا، تو جو
جیلر تھے، انہوں نے بتایا کہ آپ اس طرف گئے، ڈائریکشن بتایا کہ اس طرف آپ چلے گئے، تو تھوڑی دیر کھڑ کر سوچنے لگے. بہت دیر سوچنے کے بعد میں پھر اپنا گھوڑا اٹھایا اور ایک دم تیزی سے نکل گئے، ایک دم فاسٹ، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کا پیچھا کرتے ہوئے، کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بھیس میں آیا تھا اس کا پیچھا کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے چلے گئے گھوڑے کے پیچھے. تو جیسے وہ تھوڑی دور گئے تو ان کو مل گیا، جا رہا تھا روڈ پہ ایک مخصوص قسم کا آدمی، داڑھی چھوڑا ہے، پاگل کی طرح کپڑے پہنا ہوا، وہی جو روٹی مانگ رہا تھا روڈ پہ اس کے بھائی سے. تو اس کو کھڑا کیا، اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، اور کہا کہ نظام میں خلل ڈالنے کی سزا جانتے ہو؟ تو اس نے منڈی ہلا کر کہا ہاں موت، اور وہ نیچے جھک گیا اپنی گردن دے کر. نظام تقوینی نظام کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، دنیا کے نظام کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو اس نے اپنی منڈی دے کر کھڑا ہو گیا، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی. یہاں پہ کچھ پوائنٹس نوٹ کرنے کے ہیں، جیسے کہ حدیثوں میں ملتی ہے یہ بات، علامہ اقبال کا شعر بھی ہے، دعا جو ہوتی ہے وہ تقدیر بدل دیتی ہے. یہاں پر شاید کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا ہے، کیونکہ جس بندے نے روٹی مانگی تھی نا، اس نے دعا نہیں کی تھی، اس نے آپریشن اکمپلش کیا تھا. خود اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بھیس میں گیا اور اس نے قیدی کو آزاد کر دیا، بھیج دیا، اور اس نے جا کر اپنی گردن دے دی. دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وہ جو سسٹم ہوتا ہے نا کائنات کا، جو جنرل جو ایک سسٹم ہوتا ہے، تقوینی نظام ہو یا دنیا کی نظام کا جو سسٹم ہوتا ہے، اس سسٹم کی بھرپائی ہوتی ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ ایک عورت کا واقعہ ہے جس کے بچے نہیں تھے اور پھر 10 بچے اس کو ہو گئے تھے. اس کا کہیں رد و بدل ہوتا ہے، ریپلیسمنٹ ہوتا ہے، ادھر کا ادھر ہوتا ہے. اس کی گردن بچی، اس کی گردن گئی. کوئی دعا تھی میرے خیال سے اس کے حق میں، دعا قبول ہو گئی تھی اس کی جان بچنے کی، کسی کی دعا قبول ہو گئی تھی. اب یہ دعا قبول ہونے کی وجہ سے اس کو رہا ہونا ہے، اس کی جان کو بخشنا ہے، لیکن وہ تقوینی نظام کو، سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے وہاں پر خلل نہ پیدا ہو جائے، کسی کو ریپلیس کرنا ہے. جس نے جا کر کے اس مشن کو اکمپلش کیا اور پھر اپنی گردن دے دی. رجال الغیب یہ ایک ایسی پوزیشن ہے، یہاں پر ان کو کچھ بھی تھوڑی بھی غلطی ہوگی تو اپنی جان دے کر کے ان کو اس کو سیدھا کرنا پڑتا ہے. یا پھر چلو ایک حساب سے اگر ہم ایسے بھی مان لیتے ہیں سیدھا سیدھا، اس نے زبان دے دی تھی اس کو، مانگ کیا مانگتا ہے، جان اس کی تو اس نے بخش دی، گیا اور اس کو چھڑوا دیا، زبان دی ہے تو کرنا ہی پڑے گا، وہ کر دیا اس نے. بٹ اس کو ریپلیس اس کو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ تقوینی نظام میں خلل پیدا ہو جائے گا. اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس کو اپنی جان دینی پڑی. یہ ایک چیز ہے. دوسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں ان کا کنیکشن تھا، یعنی وہ جو دستار بندی کر کے وہ جو غائب ہو گئے تھے، ان کی پوزیشن ان کو دے دی گئی تھی. ساری زندگی انہوں نے بادشاہ ہونے کے باوجود 49 ایئرس کی سلطنت چلی ہے، اور ہندوستان میں آج بھی جو ان کے مخالفین ہیں، ان کا پیٹ اس لیے نہیں جلتا کہ صرف یہ بادشاہ تھے کسی اور مذہب کے، اس لیے نہیں. ان کا پیٹ اس لیے جلتا ہے، آج تک تاریخ میں، ہندوستان کی آج تک تاریخ میں نہ کوئی ایسا بادشاہ گزرا ہے، نہ کوئی ایسا بادشاہ گزرے گا. ہزاروں سال پرانی بات کر رہا ہوں میں. گیٹ بیک ٹو آریاز، موریاز، ڈراویڈینس، پوری ہسٹری، انڈین ہسٹری اٹھا لیں گے نا، جب بھی آپ کو ایسا بادشاہ آپ کو نہیں ملے گا. ایسا بادشاہ مطلب جس نے 49 ایئرس افغانستان سے لے کر کے ہندوستان، آلموسٹ ساؤتھ انڈیا، تھوڑا ساؤتھ انڈیا، اتنی بڑی حکومت اور اتنے سال ان کی تاریخ میں کسی نے نہیں گزاری. اشوکا لے لیں، موریہ لے لیں، آپ کون سے بھی راجا کا نام لے لیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں آپ. میں ڈراویڈینس، آرینس کی بات کر رہا ہوں، میں اس پیریڈ کی بات کر رہا ہوں. افغانستان سے لے کے ہندوستان تک
49 ایئرس، یا پھر آپ چھوڑ دو افغانستان سے اتنا بڑا ہندوستان وہ چھوڑ دو، چھوٹی بھی ریاست کسی نے بھی 49 ایئرس نہیں چلائی ہے ہندوستان میں. 49 ایئرس ان کی حکومت چلی ہے ہندوستان کے اندر. پوری زندگی ٹوپیاں سل کر، قرآن لکھ کر جو آمدنی ہوتی تھی اسی میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے. چراغ کا تیل گھر میں ختم ہو جاتا تھا نا، بیت المال سے اٹھا کر کے تیل نہیں لیا ہے انہوں نے. ایک لمبا واقعہ، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، اگر ان کے بارے میں بات کروں گا تو نہیں لیا انہوں نے بیت المال سے تیل. کہا کہ ٹوپیوں کے پیسے آ جائیں، قرآن کے پیسے آ جائیں تو ہم تیل ڈال لیں گے. ایسی زندگی گزاری ہے انہوں نے. جو پوزیشن ملتی ہے نا تو بہت کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. تو یہ تھا ہمارا رجال الغیب کا دوسرا پارٹ. انشاءاللہ کل ہم دوسرے موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.